اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمدللہ عقائد کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج ہم معاد اور قیامت سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے معاد یعنی پلٹنے کی جگہ، قیامت بھی کہا جاتا ہے، روز آخرت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ مباحث ہیں کہ جس میں انسان کا اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی اس جو دنیاوی زندگی کے بعد جب اس کا اختتام ہو جائے گا اور ایک نئی زندگی، معنوی زندگی، روحانی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کا جو آغاز ہوگا، اس تمام عرصے کو معاد کی مباحث میں بیان کیا جاتا ہے. اب اس میں چاہے موت کے بعد قبر کا موقع ہو، موت کے بعد جو ہے وہ عالم برزخ ہو، موت کے بعد جو ہے وہ خود محشر، روز محشر ہو، اور پھر جنت اور دوزخ میں انسان کا داخل ہونا ہے. یہ تمام مباحث معاد کی بحث میں، معاد کے باب میں بیان کیے جاتے ہیں. یہاں پر ایک گفتگو کا آغاز اس معاد کی یا قیامت کی گفتگو کا آغاز اگر ہم کرنا چاہیں تو سب سے پہلا اس زندگی کا اختتام یعنی موت، جسے ہم موت سے یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنا مناسب ہوگا. موت کیا اختتام زندگی ہے؟ کیا انسان اس دنیا میں جب آتا ہے 60 70 80 سال زندگی گزارنے کے بعد جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، یعنی اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو یہ موت کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ جب لفظ موت استعمال ہوتا ہے تو ایک خوف اور ڈر ان کے وجود پر طاری ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جب گفتگو میں کرتے ہیں، کسی سے ذکر کرتے ہیں موت کے حوالے سے، یا کسی ایسے شخص کے متعلق گفتگو ہوتی ہے کہ جو مرحوم ہو چکا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جملے استعمال کرتے ہیں، آپ کی جان سے دور، یا اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک موت کا خوف طاری ہے. حتیٰ اگر کوئی لاش کہیں پڑی ہو، میت خانے میں پڑی ہو، اور آپ کو کہا جائے کہ اس لاش کے ساتھ، اس میت کے ساتھ آپ نے رات گزارنی ہے، تو اس شخص کے ساتھ کہ جس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، روح کی، اس کی اندر روح پرواز کر چکی ہے اور اب یہ بے جان جسم ہے، پھر بھی ایک عجیب خوف اور خطر انسان کے دل میں محسوس ہوتا ہے. رات کی تاریکی ہو اور ساتھ میت پڑی ہو اور اس کے ساتھ رات گزارنا ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں موت کا تصور واضح نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر زیادہ سوچا نہیں ہے، اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں موت کو بہت سارے لوگ کیونکہ اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے تو اس لیے خوف اور ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اس موت کی حقیقت سے آشنا ہوں اور اس چیز سے آشنائی حاصل کریں کہ یہ جو موت کی وحشت انسان کے اوپر ہے، اس سے کیسے انسان دور ہو سکتا ہے، اس کے اوپر قابو پا سکتا ہے. البتہ یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت سارے افراد ایسے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ وہ موت کا استقبال کرتے ہیں، خوشی سے موت کو گلے لگاتے ہیں، بلکہ موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، خود سے موت کے منہ میں جانے کو تیار ہوتے ہیں. جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسے افراد کے دل میں موت کا خوف کیوں نہیں ہے. معمولاً اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ موت سے خوف کن لوگوں کو محسوس ہوتا ہے تو دو بڑی تقسیم بندی ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی دو قسم کی افراد ہمارے سامنے آتے ہیں، دو قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا نظریہ موت کے حوالے سے
وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت یعنی اختتام زندگی، موت یعنی فنا ہو جانا، موت یعنی مٹی میں خاک میں مل کے ختم ہو جانا۔ یہ لوگ جب موت کا تصور فنا کے عنوان سے ذہن میں لاتے ہیں تو اس سے ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ موت کو اختتام زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ اگر آپ اس موت کو اختتام زندگی تصور کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 60 سال 70 80 90 سالہ زندگی، اس میں جو کرنا ہے کر لیں، اور اس کے بعد اگر اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ تو جب انسان کو یہ تصور آتا ہے کہ ایک انسان نے ساری زندگی کر کے اتنا مال و دولت کمایا، اتنی شہرت کمائی، اتنا مقام اور حیثیت کمایا، اور اب کیونکہ یہ اس کے نزدیک اختتام زندگی ہے تو اب اس کو یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے گا، یہ سب کچھ ضائع چلا جائے گا۔ اب یہ جب چھین لیے جانے کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے، ضائع چلے جانے کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کو موت سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس سے انسان کی زندگی کی جو آرام اور آسائش اور مال و دولت اور جو کچھ بھی اس نے زندگی میں حاصل کیا ہے وہ اس سے چھین لے گی۔ جب وہ اس موت کو چھیننے والی چیز کے طور پر دیکھتا ہے تو وہ خوف و ہراس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ موت کے حوالے سے وہ لوگ ہیں کہ جو ضمنی طور پر اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اس زندگی کے اختتام کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زندگی بھر ایسے اعمال انجام دیے ہوتے ہیں کہ اب ان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے زندگی گزاری تھی، اس میں جو میں نے گناہ انجام دیے تھے، اس میں میں نے جو ظلم و ستم کیا تھا، اب جو اگلی زندگی میں جانے والا ہوں اس میں مجھے اس کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس حساب اور کتاب کا خوف ان کو اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اس موت سے پھر خوف کھانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ زندگی جیسے ہی ختم ہوگی، میری آنکھیں جیسے ہی بند ہوں گی، مجھے دوسری زندگی میں جانا ہے اور اس زندگی میں اپنا حساب اور کتاب دینا ہے۔ بس یہ والا جو گروہ ہے، یہ والا جو افراد ہیں یا نظریہ ہے، اس میں یہ موت کو اختتام زندگی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اس میں ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، ہم سے جو کچھ بھی اس دنیا میں کیا ہے ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے لذتیں اٹھائی ہیں، یہ جو ہم نے اس دنیا میں ظلم و ستم کر کے خود کو آرام اور تسکین پہنچانے کی کوشش کی ہے، ظلم و ستم دوسروں پر کیا ہے، اور ہدف کیا تھا کہ خود آرام اور تسکین حاصل ہو، سکون حاصل ہو، تو یہ آرام اور سکون ہم سے اب چھن جائے گا، اور دوسری دنیا میں اب جو بھی ہم نے کرتوت یا جو بھی ہم نے کارنامے انجام دیے ہیں، جس طرح کا بھی ہم نے اپنا اعمال نامہ آخرت میں بھیجا ہے، اب ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اب ہمیں سزائیں بھگتنی پڑیں گی، سخت سے سخت سزا بھگتنی پڑے گی، اب ہمیں جہنم کی آگ میں تپنا پڑے گا۔ تو جب یہ افراد یہ ذہن میں تصور لاتے ہیں تو ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ موت یعنی کوئی ایک وحشت ناک چیز کہ جو ان سے اس دنیا کا آرام و سکون چھین کر دوسری دنیا کی سزا اور اس کے عذاب کی نوید سناتی دیتی ہے۔ بالکل ایسے اس کی مثال اگر ہم یوں سمجھیں کہ ایک شخص جیل میں ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس جیل سے جب وہ آزاد ہوگا تو اس نے جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، اب لوگ باہر کھڑے ہیں اور اس سے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اور اس کو اذیت اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ جیل کو اپنی حفاظت گاہ سمجھے گا اور وہ خوف محسوس کرے گا اس جیل سے باہر جاتے ہوئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر حملے ہوں گے، اس کو اذیت پہنچائی جائے گی، اس کو نقصان پہنچایا جائے گا، اس کے اوپر اس کے جو ظلم کیا اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا، تو وہ کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جیل میں ہی قید رکھے، اس کو اپنی پناہ گاہ سمجھے گا، اور وہاں سے نکلنا اس کے لیے خوف کا باعث ہوگا، وحشت کا باعث ہوگا۔
بس اب تک کی گفتگو سے اگر ہم اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تاکہ اگلے مرحلے میں داخل ہو سکیں کہ موت کا خوف کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، تو دو بڑی وجوہات ہم نے بیان کی۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو موت کو اختتام زندگی تصور کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو موت سے خوف کھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال نامے سیاہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں بہت ظلم و ستم کیا ہے، اور ان کو اب یہ خوف ہے کہ جو انہوں نے اس دنیا میں برے اعمال انجام دیے ہیں، اب اگلی دنیا میں ان کو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا بھگتنی ہے، اور اس سزا کے خوف سے ان کو موت سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اور وہ گروہ ایسا ہے کہ جو موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ باش ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس موت کو نہ اختتام زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اعمال نامہ اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ اس کو اس دوسری زندگی میں داخل ہونے سے خوف و خطر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اپنی جان و مال کا نذرانہ، اپنی جو ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی اپنی جان ہوتی ہے، تو اس جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تاکہ اس جان کے نذرانے کے ذریعے سے آخرت میں خدا کی خوشنودی کو خرید سکیں، خدا کی رضایت کو حاصل کر سکیں۔ پس یہ جو تیسرا گروہ ہے، یہ ایسا گروہ ہے کہ جو نہ خوف کھاتا ہے موت سے، اور نہ ہی اس کو کوئی وحشت محسوس ہوتی ہے، بلکہ یہ استقبال کرتا ہے موت کو۔ اب ہم آتے ہیں حقیقت موت کی طرف کہ پس یہ موت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ البتہ ان تین گروہوں کی گفتگو سے ضمنی یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے، ضمناً یہ بات بتائی جا چکی ہے، لیکن اس کو ہم ذرا مزید کھول کر واضح کرتے ہیں۔ پس موت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی کہ جس کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز، یعنی انتقال۔ اسی لیے ہمارے مسلمان معاشرے میں انتقال کا لفظ کیا کہا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی اس فانی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی طرف منتقل ہو جانا۔ پس موت یعنی انسان کا ایک مدت تک جو قیام ہے اس فانی دنیا میں، اور یہ جو زندگی ہے اس کی، جس کو ہم فانی زندگی کہتے ہیں، اس قیام کے اختتام کا نام ہے موت، اور نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے موت۔ اب جب کوئی شخص اس انداز سے موت کو دیکھے گا تو وہ کبھی بھی موت سے وحشت اور خوف نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ اختتام زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کا آغاز ہے۔ اور یقیناً وہ شخص کہ جس نے اس زندگی میں جو ہے بہترین سے بہترین اعمال اس دنیا میں بھیجے ہیں، اس جو ہے زندگی کے لیے مہیا کیے ہیں، اس کو کس قسم کا خوف، اس کو کس قسم کا ڈر؟ کیوں؟ کیونکہ اب جو اس دنیا میں جو اس نے مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں برداشت کی تھیں خدا کے راستے پر چلتے ہوئے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو اب یہ سارا اعمال نامہ، یہ ساری مشکلات، مصائب ایک بہترین اور سفید اعمال نامے کی شکل میں اس دنیا میں اس کا منتظر ہے، اور اب یہ بے چین ہے، اب یہ انتظار میں ہے کہ کب اس کی یہ اعمال نامہ کھولا جائے گا، اور کب اس کو اس اعمال نامے کی بنا پر جو ہے وہ جزا دی جائے گی۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو دینا چاہوں دنیاوی لحاظ سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے جس دن امتحان کے نتیجے کی اناؤنسمنٹ اعلان ہونا ہوتا ہے، اس دن کچھ لوگ مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، سوال کریں ان بچوں سے جو مضطرب ہیں ان سے اور جو خوش ہیں ان سے، تو واضح ہو جائے گا کہ جن بچوں نے سارا سال محنت کی ہوتی ہے اور بہترین پیپر امتحان دیا ہوتا ہے،
وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس دن اناؤنسمنٹ ہوگی اور ان کا بہترین نتیجہ ان کو سنایا جائے گا. اور وہ لوگ کہ جو سال بھر محنت نہیں کر پاتے، اچھا امتحان نہیں دے پاتے، اب وہ مضطرب ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس امتحان کے نتائج کو جو ہے اس کا اعلان حتیٰ کہ دیر سے کیا جائے، حتیٰ کہ کیا ہی نہ جائے. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور یہ خوف اور جو ہے وحشت ان کے اوپر یا اضطراب ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پیپر انجام دیے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. بس بالکل بے عین ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے موت کا، کہ موت دراصل جو ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں وہ خوش ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں جا کر اپنا نتیجہ، بہترین نتیجہ سننے کے لیے منتظر ہیں، استقبال کرتے ہیں موت کا، موت کو خوشی سے گلے لگاتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس زندگی میں برے اعمال کیے ہوتے ہیں، اعمال نامہ سیاہ ہوتا ہے، بالکل اس بچوں کی طرح کہ جنہوں نے اچھے پیپر نہیں دیے ہوتے اور وہ نتائج کے اعلان سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ موت سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں. خلاصہ یہ کہ یہ جو موت ہے اگر اس کی حقیقت انسان کو سمجھ آ جائے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ موت اختتام زندگی نہیں ہے بلکہ آغاز زندگی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ اس زندگی میں ہم بہترین سے بہترین اعمال انجام دیں تو یہ موت ہمیں کبھی بھی اس سے خوف طاری نہیں ہوگا، ہمیں اس سے وحشت نہیں ہوگی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں اور تاریخ میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. سب سے بہترین مثال کربلا کی مثال ہے کہ وہاں پہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کیونکہ یقین کی منزل پر کھڑے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ حق کے رستے پر ہیں، اور معلوم ہے کہ ان کا جو جان کا نذرانہ ہے وہ خدا کو راضی کر دے گا، اور خدا کو راضی کرنے کے لیے اس لیے بےتاب ہیں کہ جلد از جلد اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. ہر کوئی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ میں جا رہا ہے اور معلوم ہے کہ اس نے اس میدان جنگ سے واپس نہیں پلٹنا، لیکن کسی قسم کا اضطراب نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے، بلکہ چہرے پہ نور ہے، چہرے پہ خوشی ہے، لبوں پہ تبسم ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہترین جزا، بہترین انعام ان کو دیا جانے والا ہے. اس کے منتظر ہیں، بے چین ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے وقت شہادت پریشان ہونے کے بعد بجائے جو ہے وہ واویلا کرنے کے بجائے، چیخم دھاڑ مچانے کے بجائے چند ایک جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور پھر فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ، خدا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا. یعنی وہ اس موت کو، اس انجام کو کامیابی سے تشبیہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جتنی بھی میں نے زندگی گزاری یہ ساری کی ساری زندگی خدا کی رضایت کے لیے ہے، تو پس اب یہ جو میرا انجام ہے یہ بھی اسی حالت میں ہے کہ میں خدا کو راضی کرتا ہوا اور خدا کی رضایت کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو پس یہ کامیابی ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے انسان کی، کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی اعمال انجام دے اس طرف متوجہ رہے کہ یہ دراصل آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جانے ہیں. یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اس کے اعمال روز آخرت محفوظ ہو رہے ہیں اور اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. البتہ یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ موت کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں اور وہ موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تارک دنیا ہوتے ہیں. یہ مطلب نکالنا جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. تارک دنیا نہیں ہوتے، بلکہ دنیا میں ہر وقت دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے بہترین استفادہ کرتے ہیں، ان کو خدا کی راہ میں استعمال کرتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، جو بھی نعمتیں ان کو ملتی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ خدا کی رضایت کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کو.
تاکہ خدا کو راضی کر سکیں. پس خدا کی رضایت کے لیے پھر ان دنیا سے اگر ان کو محبت بھی ہوتی ہے اور دنیا میں بہترین انداز میں زندگی گزارتے ہیں، اور یہ محبت اور یہ بہترین انداز میں زندگی گزارنا دراصل ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور بہترین انداز میں زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آرام و آسائش کی طلب میں رہتے ہیں، بلکہ بہترین انداز میں سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ ہنر آتا ہے، ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ کیسے میں نے اس زندگی کو اس کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کو بسانا ہے، آباد کرنا ہے. اب یہاں پہ اگر میں ایثار اور درگزش سے کام لے رہا ہوتا ہوں، اس میں ظاہری طور پر جو مال دولت ہے وہ میں کسی اور کو دے رہا ہوتا ہوں، کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوتا ہوں، لیکن دراصل کیونکہ آخرت مد نظر ہوتی ہے تو انسان اپنے اندر لذت محسوس کرتا ہے، انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو جان ہے، یہ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، ایسے ضائع کر دینے کے لیے نہیں ہے. اس کی حفاظت کی جائے تاکہ اس کو خدا کے بہترین رستے میں استعمال کیا جا سکے، خدا کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ جو ہے بہترین انداز ہے زندگی گزارنے کا. تو زندگی بھی بھرپور ہوتی ہے، اس میں ہر کام خدا کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تگ و دوگ ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ قید اور شرط بھی شامل ہوتی ہے کہ یہ جو میں تگ و دوگ کر رہا ہوں خدا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، ان کو پھر میں خرچ بھی کروں گا خدا کی راہ میں. بس پہلی لذت اس نعمت کو حاصل کرنے کی، اور اس کی دوسری لذت اس کو خدا کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی. تو زندگی کی پس یہ لوگ تارک دنیا نہیں ہوتے، اپنی زندگی کی حفاظت بھی کرتے ہیں، بہترین انداز میں زندگی بھی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو بہترین انداز میں زندگی کے ہی ذریعے سے ہی آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بنایا جا سکتا ہے. تو آخر وقت تک اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ جان کو قیمتی ترین رستے پر، قیمتی ترین جو ہے اس کا سودا کیا جائے، اس کا قیمتی ترین طریقے سے اس کو محفوظ کیا جا سکے آخرت کے لیے. اس انداز میں زندگی کی حفاظت کرتے ہیں. اسی لیے اپنی زندگی کو لغویات میں، بیہودہ چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. بس گفتگو کو میں لمبا نہ کروں اور خلاصہ اگر کروں تو دو قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ لوگ جو موت سے خوف کھاتے ہیں، اور ایک لوگ جو موت کا خوشی سے استقبال کرتے ہیں. جو موت کا خوف کھاتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو موت کو اختتام زندگی تصور کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا وہ موت سے خوف کھاتے ہیں کہ جو اپنے اعمال نامے کو سیاہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، زندگی میں ظلم و ستم کیے ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کی جزا اور سزا جو ان کو ملنے جا رہی ہے اس سے خوف اور وحشت کا شکار ہوتے ہیں. اور اس طرح جو دوسرا گروہ تھا جو کہ موت کا استقبال کرتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارتے ہیں، اور اس دنیا کو جو روایت ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو بالکل اسی طرح جیسا اس دنیا میں بیج بویا جاتا ہے تاکہ آخرت کی کھیتی سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں. یہ لوگ پھر اپنی موت کا بڑی خوشی سے استقبال کرتے ہیں، موت ان کے لیے خوف اور وحشت کا باعث نہیں ہوتی. ہمارے لیے بھی آج کے درس میں یہی پیغام ہے کہ موت کی حقیقت کو جانیں، اس دنیا کی حقیقت کو جانیں، اس دنیا کے فانی ہونے کو تسلیم کریں، اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان کو صحیح استعمال کرنا سیکھیں، ان کے ذریعے سے خدا کو راضی کرنا سیکھیں، ان اعمال کو بہترین شکل میں، سفید اعمال نامے کی شکل میں اس دنیا میں منتقل کریں تاکہ جب ہمارے لیے موت کا وقت آئے تو ہم ہنسی خوشی خدا کی رضایت کے ساتھ خدا کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں اور اس دنیا میں بہترین اجر سے مالا مال ہو سکے، بہترین اجر حاصل کر سکیں. کہ پروردگار بحق محمد والے محمد ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہترین انداز میں سنوارنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور بہترین عاقبت اور بہترین آخرت ہمارے جو ہے نصیب میں اور قسمت میں لکھ دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.